السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، اللہ کے فضل، اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج 27ویں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے جنت میں جانے کا باعث بنا دے۔ 27ویں پارے میں 6 صورتیں مکمل ہیں، اور اس کے علاوہ شروع میں سورہ زاریات کی جو بقیہ 30 آیات ہیں وہ بھی ہیں۔ تو سورہ زاریات کی بقیہ 30 آیت نمبر 31 سے 60 تک اس میں شامل ہیں۔ سورہ طور، سورۃ النجم، سورۃ القمر، سورہ الرحمن، سورۃ الواقعہ اور سورۃ الحدید، یہ مکمل صورتیں آج کے پارے میں شامل ہیں۔ جہاں تک سورہ زاریات کے مضامین کا تعلق ہے تو میں نے کل عرض کیا تھا، قیامت اور قیامت کے وقوع کے دلائل یہ بنیادی موضوع ہے، اور اس میں خاص طور پر آیت نمبر 22 سے 46 تک جو تاریخی قانون ہے جزا و سزا کا، اس کی گواہی اللہ کریم نے ڈالی ہے کہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ عذاب الہی کا شکار ہونے والی قوموں کا بیان ہے، اور اس میں قوم لوط ہے، آل فرعون ہے، قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے اور قوم نوح۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے جو فرشتوں سے استفسار کیا تھا کہ تم کس لیے آئے ہو، یہاں سے پارے کا آغاز ہوتا ہے، قال فما خطبکم ایھا المرسلون۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہم تو مجرموں کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، اور تاکہ ان کے اوپر پتھروں کی بارش کرے۔ پھر اس کے بعد آگے پھر آل فرعون کا ذکر ہے، قوم عاد کا، قوم ثمود کا اور قوم نوح کا۔ پھر آیت نمبر 47 سے 57 تک توحید کے دلائل ہیں اور توحید کی دعوت ہے۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور اس میں ہم وسعت دینے والے ہیں۔ گویا کائنات جو ہے وسعت پذیر ہے، رکی ہوئی نہیں ہے۔ کل یوم ہوا فی شأن، اللہ کریم نے سورہ الرحمن کے اندر فرمایا ہر روز اللہ تعالیٰ کوئی نئے معاملے کے اندر ہوتا ہے۔ اور اقبال نے کہا تھا یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ سائنسدانوں نے کائنات کا کنارہ ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے، اور اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اگر روشنی کی سپیڈ سے چلنے والا کوئی طیارہ، کوئی جہاز، کوئی راکٹ بنا لیا جائے تو بھی کائنات کے کنارے تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ کائنات اس سے بھی زیادہ سپیڈ سے وسعت پذیر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَفَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، یہ توحید کے سارے دلائل ہیں، اور خاص طور پہ اس میں ایک بات وقوع آخرت کی ایک بڑی اچھوتی دلیل ہے جو یہاں پر اللہ کریم نے دی۔ فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہر چیز کا جوڑا جوڑا ہوتا ہے۔ جیسے دن ہے تو اس کے ساتھ رات ہے، اندھیرا ہے تو اس کے ساتھ اجالا ہے، مذکر ہے تو اس کے ساتھ مؤنث ہے، ہر چیز کا جوڑا جوڑا ہوتا ہے۔ تو دنیا کا جوڑا آخرت ہے، تو دنیا کی موجودگی جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ آخرت لازماً وقوع پذیر ہوگی۔ پھر داعی کے لیے ہدایت ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، داعی کو چاہیے کہ وہ نصیحت کرتا رہے اور ٹکراؤ اور الجھاؤ پیدا کیے بغیر، اور نصیحت کرتا رہے تو مومن اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میں اس کا ترجمہ یوں کرتا ہوں، وَذَكِّرْ، کہتے رہیے، کہتے رہیے، کہتے رہیے اور کہتے رہیے۔ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، جس کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان ہوگا اس کو فائدہ ہو جائے گا۔ لہذا اپنی اولادوں کو بھی، اپنے بہن بھائیوں کو بھی، اپنے اہل خانہ کو بھی کہنے سے باز نہیں آنا چاہیے۔ اگر بچے نماز نہیں پڑھتے، اگر آپ کے اہل خانہ نماز نہیں پڑھتے، کوئی آپ کے رشتہ دار عزیز ہیں جو ٹھیک کام نہیں کر رہے، تو وہ اگر برے کام سے باز نہیں آ رہے تو آپ کہنے سے کیوں باز آتے ہیں؟ لہذا اللہ کا جو حکم ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، ذکر باب تفعیل سے ہے، کہتے رہیے، کہتے رہیے، اس کے اندر
جاری ہے، یعنی یہ ہمیشہ کہتے رہنا چاہیے۔ پھر انسان کی تخلیق کا مقصد بتایا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کو صرف اللہ نے اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے۔ ہم نے سمجھا ہے کہ رزق کمانے کے لیے، روزی کمانے کے لیے بنایا ہے۔ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں فلاں نوکری کرتا ہوں، فلاں جاب کرتا ہوں، فلاں کرتا ہوں۔ اگر وہ کہے کہ میں صرف نمازیں پڑھتا ہوں تو اس کا مطلب ہے وہ کوئی کام نہیں کرتا۔ اگر وہ کہے میں روزے رکھتا ہوں، اللہ کی بندگی کرتا ہوں، اس کا مطلب کوئی کام نہیں کرتا، حالانکہ مقصد اللہ کی بندگی ہے۔ ہم اس وقت تک سمجھتے ویلا ہی رہتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک وہ روزی نہ کمائے اس کا مطلب وہ کچھ نہیں کر رہا۔ اللہ فرماتا ہے ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں نے کب رزق مانگا ان سے کہ یہ رزق کما کے کھائیں اور مجھے کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ جو ہے وہ رزاق ہے اور قوتوں والا ہے، وہ رزق دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی رزق کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر ہم بندگی میں لگ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ رزق کا بندوبست خود کر دے گا۔ آگے سورہ طور ہے، سورہ طور مکی سورت، بنیادی عقائد ہیں، توحید و رسالت سے زیادہ آخرت اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ قیامت قائم ہو کر رہے گی، کفار مکہ کو تنبیہ کی گئی ہے کہ عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ قیامت کی تکذیب کرنے والوں کو تنبیہ، آیت نمبر 1 سے 16 تک۔ طور پہاڑ، مقدس کتابوں، خانہ کعبہ، آسمان اور ابلتے ہوئے سمندروں کی قسم اٹھائی ہے۔ اور یہ جب زیادہ قسمیں اٹھائی جاتی ہیں قرآن حکیم میں، وہ مضمون کی اہمیت کے پیش نظر یہ قسم اٹھائی جاتی ہے کہ آخرت ضرور قائم ہوگی، آسمان لرز اٹھے گا، پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، اور پھر جب قیامت قائم ہوگی تو جہنمیوں کو دھکے مار مار کر جہنم میں گرایا جا رہا ہوگا، اور ان سے کہا جائے گا کہ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، یہ دیکھو یہ جادو ہے، دنیا میں تم کہتے تھے جادو ہے، تو دیکھو تو ذرا یہ جادو ہے یا تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ اور پھر کہا جائے گا کہ اصلوها فاصبروا او لا تصبروا، چاہے صبر کرو اور چاہے نہ کرو برابر ہے، سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں اپنے اعمال کا بدلہ چکھنا ہی پڑے گا۔ آگے آیت نمبر 17 سے لے کر 28 تک متقین کا ذکر ہے۔ ظاہر ہے جب مجرمین کے مقابلے میں پھر متقین کا ذکر، متقابلات قرآن حکیم میں بیان ہوئی ہیں۔ جنت اور اس میں بے شمار نعمتیں اہل ایمان کو ملیں گی، پر لطف زندگی ہوگی، ہر طرح کا کھانا پینا وافر ہوگا، قطاروں میں تخت لگے ہوئے ہوں گے، موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، اور نیک اجداد کا ساتھ ہوگا۔ یہ آیت نمبر 21 کے اندر یہ بڑی چھوٹی بات اللہ کریم نے فرمائی، وما والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم، اللہ اکبر۔ نیک لوگ دنیا سے چلے گئے، ان کی نسلیں تھیں جو اتنی نیک نہیں تھیں، ان کی نسلوں میں سے کوئی لوگ تھے نیکی کے رستے پر، واتبعتهم ذریتهم، ان کے پیچھے ہی چلے اسی نیکی کے رستے پر، لیکن انہوں نے کوئی اتنے اچھے عمل نہیں کیے کہ جو آبا و اجداد جیسے ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی اولادوں کو ان بزرگوں کے ساتھ ملا دیں گے، اگلی پچھلی نسلوں کو ہم ملا دیں گے۔ وما التناہم من عمل من شیء، ایک کا درجہ اوپر ہے دوسرے کا درجہ نیچے ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جنت میں اگر ایک درجے کا فرق پڑ گیا، اللہ اکبر، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیچے والے درجے کی جنتی اوپر والے درجے کے جنتیوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے ہم سورج چاند ستاروں کو دیکھتے ہیں، یا ایک حدیث میں آتا ہے 100 سال کی مسافت ہے ایک درجے میں۔ تو اوپر والے درجے وہ پتہ نہیں کہاں ہوں گے، تو نیچے والے درجے کے جو ان کی اولاد میں سے ہوں گے جو نیکی کے راستے پر گئے ہوں گے، اب دونوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ملا دیں گے۔ تو ملانا کیسے ہے؟ یا اوپر والے کو نیچے لایا جائے یا نیچے والوں کو اوپر لایا جائے۔ فرمایا وما التناہم من عملہم من شیء، ہم کسی اجر میں کمی نہیں کریں گے، ہم ان کو بڑھا کے اوپر ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے بنائے۔ آگے پھر فرمایا حسب خواہش پھل اور گوشت ملے گا، چھلکتے ہوئے جام ہوں گے، چھینا جھپٹی کریں گے، اس میں گناہ اور لغو بات کی کوئی لغو بات نہیں ہوگی، لغو کے بغیر ہوگا۔ پھر غلمان ہوں گے چھپا کے رکھے ہوئے موتیوں جیسے، آپس میں مکالمہ کریں گے اور گپ شپ کریں گے، اور دنیا کی دعاؤں کا اور خوف کو یاد کریں گے، کہیں گے فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہیں گے اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، ہم گھروں میں بیٹھے کتنا ڈرا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا، رحمت کی، احسان کیا کہ ہمیں عذاب سے بچا لیا۔ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ، ہم اسی کو پکارتے تھے اور وہ بڑا احسان کرنے والا ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ رحیم کے احسان پر
اور عذاب سے بچنے پر انتہائی اطمینان کا اظہار کریں گے۔ آگے آیت نمبر 29 سے 43 تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ کے اوپر جتنے مرضی اعتراضات یہ لوگ کر رہے ہیں، آپ اس کے باوجود تذکیر جاری رکھیں، آپ اپنی نصیحت کا جو کام ہے وہ جاری رکھیں۔ کبھی آپ کو شاعر کہتے ہیں، کبھی کاہن کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، اور پھر کفار کو دھمکی دی گئی، قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ پھر فرمایا متضاد باتیں کرتے ہیں۔ مشرکین کے نقطہ نظر کا کھوکھلا پن بتایا ہے کہ کبھی کہتے ہیں کہ کاہن ہے اور کبھی کہتے ہیں مجنون ہے۔ جو کاہن ہوتا ہے وہ انتہائی عقل مند ہوتا ہے، اور جو مجنون ہوتا ہے اس کی عقل ماری بھی ہوتی ہے۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیک وقت کبھی کاہن کہہ دیتے ہیں اور کبھی مجنون کہہ دیتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے اصل میں ان کی اپنی عقل ماری ہوئی ہے کہ ان کو یہی نہیں سمجھ آتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کرنا ہے۔ آگے پھر کچھ سوالات ہیں، کیا یہ بغیر خالق کے پیدا ہو گئے ہیں؟ اللہ اکبر۔ یا انہوں نے اپنے آپ کو خود تخلیق کیا ہے، یا رب کے خزانے ہیں ان کے پاس، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس سے چڑھ کر یہ انہوں نے آسمان کی باتیں سن لی ہیں، یا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اجر مانگتے ہیں جس سے یہ بوجھ کے سبب مرے جا رہے ہیں، یا پھر ان کے پاس غیب کا علم ہے۔ یعنی کیا ہے ان کے پاس جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں؟ پھر آگے کفار کو سخت تنبیہ ہے اور عذاب کی دھمکی ہے کہ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، اس دن کوئی مکر فریب منصوبہ بندی کام نہیں آئے گی۔ آسمان سے عذاب کسی وقت بھی آ سکتا ہے جس سے تڑپ کر یہ گر جائیں گے اور کوئی چیز ان کو فائدہ نہیں دے گی۔ آگے پھر آخر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات ہیں کہ آپ ڈٹے رہیے، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، تسبیح کیجئے صبح و شام اور عبادت کیجئے۔ آگے سورہ نجم ہے۔ سورہ نجم کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلی سورت ہے جس میں سجدہ جو ہے وہ نازل ہوا۔ اس سے پہلے کسی سورت میں سجدہ نہیں تھا، یہ پہلی سورت ہے۔ اس کے آخر پہ ہم نے بھی آج سجدہ کیا۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کے اندر کتاب التفسیر کے اندر یہ روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مجمع عام میں تلاوت فرمائی یہ سورت، اور جب آیت سجدہ آئی، یہ کفار جو تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن سنتے تھے، ظاہر ان کو عربی سمجھ بھی آتی تھی، اور اس قدر مبہوت ہو گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدہ کیا تو وہ سب بھی سجدے میں گر گئے۔ یہ وہ موقع ہے جب ہجرت حبشہ میں جب مسلمان گئے ہوئے تھے وہاں، تو ان کو وہاں اطلاع ملی کہ جو سرداران قریش ہیں سارے مسلمان ہو گئے، حالانکہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے سجدہ کیا تھا۔ بعد میں انہوں نے بہانے بناتے پھرے کہ ہم نے تو اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات تھی۔ انہوں نے کہا جی ہماری دیوی دیوتاؤں کا کوئی ذکر ہوا تھا، اور اس کے بارے میں عجیب و غریب جو ہے اپنی یعنی وجہ پیش کی، جواز پیش کیا۔ تو کفار مکہ کو اس میں ڈانٹ پلائی گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان کے ساتھ تمہارا رویہ غلط ہے، باز آ جاؤ اور ایمان لے آؤ، قیامت کو کوئی اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 18 تک نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق و تائید ہے۔ واقعہ معراج کی بھی تصدیق کی گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کا ذکر ہے، بھولے بھٹکے نہیں ہیں، بلکہ آپ تو روشن ستارہ ہے جو لوگوں کو راہ دکھلاتا ہے۔ بلکہ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ان میں سے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں ہیں جب تک آپ کو وحی نازل نہ ہو۔ اور یوں مشاہدات معراج میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دلچسپی اور دلجمعی اور توجہ کی تعریف کی گئی ہے۔ آیت نمبر 19 سے 28 تک مشرکین مکہ پر سخت تنقید کی گئی ہے کہ یہ جو شرک عجیب و غریب شرک کی، انہوں نے شرک فی ذات کی مختلف صورتیں نکالی ہوئی ہیں۔ کبھی لات کو، منات کو، عزا وغیرہ کو خدا بناتے ہیں، کبھی کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اپنے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں۔ ظالمانہ تقسیم، تلک اذن قسمۃ ضیزہ، بڑی ظالمانہ تقسیم یہ کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ نام رکھ لینے سے خدا نہیں بنتا، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم۔ اللہ نے قرآن میں اور بھی جگہ جگہ یہ بات فرمائی کہ کسی چیز کا نام خدا رکھ لینے سے خدا نہیں بن جاتا۔ خدا کے اندر ایک قوت اور طاقت ہوتی ہے، جیسے سورہ یوسف کے اندر بھی فرمایا کہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، ایک اللہ جو واحد قوت والا ہو، کیا وہ بہتر ہے یا وہ دے خدا جن کے پاس کوئی طاقت اور کسی طرح کا اختیار نہیں ہے، کیا وہ خدا ہے؟ آگے پھر کفار کے مبلغ علم کی بات کی گئی ہے، ان کے پورے علم کا جو عروج ہے وہ گمان ہے، پریشان خیالی اور دنیا طلبی ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی گئی ہیں، آیت نمبر 29 سے 35 تک، آپ ان سے اعراض کیجئے،
اور پھر مومنوں کے بارے میں ایک بڑی بات جو اللہ کریم نے سورہ نساء میں بھی فرمائی، یہاں بھی فرمائی۔ یہ دو ہی مقامات ہیں جہاں اللہ کریم نے یہ بات فرمائی۔ وہ کیا ہے کہ مومن جو ہے بڑے گناہوں سے بچنے والے ہوتے ہیں، تو چھوٹے گناہ مومن جو ہے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں تو چھوٹے گناہ ان کو ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہ فرمایا کہ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، چھوٹے چھوٹے گناہ ان سے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ویسے معاف کر دے بڑے گناہ۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 31 کے اندر بھی فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ لکفر عنکم سیئاتکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے تو چھوٹے گناہ تمہیں ویسے معاف کر دیں گے۔ آگے پھر قیامت کا مقصد بتایا ہے، قیامت آنی اس لیے ضروری ہے کہ جزا اور سزا دینا ضروری ہے۔ آیت نمبر 36 سے 55 تک خلاصہ ہے ان تعلیمات کا جو صحف ابراہیم کے اندر اور صحف موسیٰ کے اندر جس کو تورات کہتے ہیں، اس کی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ اور پھر آخر پہ فرمایا کہ یہ جو تعلیمات ان کی ہیں جو تورات میں دی گئی، جو صحف ابراہیم میں کے اندر دی گئی، وہی قرآن کے اندر بھی وہی تعلیمات دی گئی ہیں، کوئی الگ نہیں ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ اللہ اکبر۔ اعمال کے نتائج کا قانون بتایا ہے کہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے کوشش کی۔ اب یہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے ہم سب کو کہ اللہ نے منزل مقصود پر پہنچنا ہمارے ذمے نہیں رکھا، اللہ نے ہمارے ذمے رکھا ہے کوشش کرنا، منزل مقصود پہ پہنچانا اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ ہم صرف اگر سیدھے راستے پر کوشش کریں گے تو نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ خود پہنچا دے گا، کوشش کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا۔ آخر رب کی طرف لوٹنا ہے، وہی رلاتا ہے، وہی ہنساتا ہے، وہی زندگی اور موت دیتا ہے۔ اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا بنایا جس سے نسل چلتی ہے، دوسری زندگی بھی اللہ ہی کے ذمے ہے، وہی امیر بناتا ہے، وہی خزانے عطا فرماتا ہے، وہی شیرا ستارے یعنی ڈاگ سٹار جس کی پوجا کرتے تھے اس کا رب ہے۔ اسی نے 4 اقوام کا ذکر ہے، عاد، سمود، قوم نوح اور قوم لوط کو ہلاک کیا، ہلاکت کی طاقت بھی اسی کے پاس ہے۔ تو یوں قرآن نے انذار کر کے یہ بتایا ہے کہ قرآن بھی گزشتہ تعلیمات کی ہی ایک کڑی ہے۔ آگے آیت نمبر 56 سے 62 تک فرمایا، اور فرمایا کہ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، تم ہنستے ہو، تمہیں تو رونا چاہیے، تم روتے کیوں نہیں ہیں۔ آگے سورہ قمر ہے۔ سورہ قمر میں بنیادی طور پر 5 اقوام کی ہلاکت سے عبرت دلائی گئی ہے کہ عبرت حاصل کرتے ہوئے تکذیب سے بچ جاؤ ورنہ تمہیں بھی ہلاک اور برباد کر دیا جائے گا، یہ بنیادی موضوع۔ اور ابتدا ہوتی ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ یہ جو چاند کے پھٹ جانے کی بات ہے، اس میں ہجرت سے 5 سال قبل مینا میں یہ واقعہ پیش آیا، اور بخاری، مسلم، ترمذی، مسند احمد اور مستدرک حاکم وغیرہ میں متواتر روایات سے ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ نے یہ چاند نکلا ہوا تھا، اور انہوں نے کفار مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا، اور آپ نے پھر انگلی سے اشارہ کیا اور چاند بالکل یہ جبل نور جو تھا، آپ سب لوگ مینا میں تھے اور مینا سے دیکھیں تو جبل نور سامنے نظر آتا ہے، تو جبل نور سے ایک ٹکڑا ادھر چلا گیا اور ایک ٹکڑا ادھر چلا گیا اور پھر دوبارہ مل گیا۔ اور یہ ملنا بھی اصل میں چاند جو پھٹ کر جڑا، یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ اسی طرح کائنات تباہی کے بعد دوبارہ جو ہے وہ بن جائے گی۔ اور اس میں اس پوری صورت کے اندر اللہ تعالیٰ جب قوموں کی تباہی کا تذکرہ فرماتا ہے تو پھر ساتھ ہی ساتھ یہ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن نصیحت کے لیے آسان کیا گیا، کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا۔ آیت نمبر 9 سے 17 تک قوم نوح کی تکذیب کی بات ہے، آیت نمبر 18 سے 22 تک قوم عاد کی تکذیب، 23 سے 32 تک قوم سمود کی تکذیب، قوم لوط کی تکذیب، آیت نمبر 33 سے 40 تک۔ پھر فرمایا کہ قرآن آسان ہے، کوئی نصیحت پکڑنے والا۔ کس طرح آسان ہے؟ تلاوت میں بھی آسان ہے، حفظ میں بھی آسان ہے، عبرت و نصیحت میں بھی آسان ہے۔ اور امام شوکانی کہتے ہیں ہر چیز میں آسان ہے، اس میں رغبت دلائی گئی ہے۔ آگے پھر آیت نمبر 41-42 میں آل فرعون کی تکذیب ہے۔ پھر آیت نمبر 43 سے 55 تک انجام بتایا ہے متقین اور مجرمین کا، اور کفار کی جو الائیڈ فورسز ہیں جمع ہو کے آئی ہیں ان کی شکست کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ ام یقولون نحن جمیع منتصر، کیا یہ کہتے ہیں کہ ہم سارے اکٹھے ہوئے
سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، یہ سارے کے سارے جو ہے تباہ و برباد ہو جائیں گے اور یہ پیٹھ پھیر کے بھاگ جائیں گے. اور باقی پھر یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آخر پہ فرمایا نہ ماضی سے سبق لیتے ہو نہ سمجھانے سے سمجھتے ہو، تمہارا معاملہ قیامت کو ہی طے ہوگا، اور قیامت جو ہے نہایت تلخ اور سر پر کھڑی ہے. اور آخر پہ فرمایا جو متقین ہیں ان المتقین فی جنات ونہار، سبحان اللہ، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، مقام عزت و تکریم پر صدق و صفا کی مجلس میں قدرت والے بادشاہ کے پاس بیٹھے ہوئے گئے. اللہ تعالی ہم سب کو ان میں سے بنائے. سورہ الرحمن ہے. سورہ الرحمن مدنی صورت ہے. یہ پہلی صورت ہے جس میں جنوں اور انسانوں کو ڈائریکٹ اکٹھے خطاب کیا گیا ہے، اور اس میں 3 حصے ہیں اس صورت کے. جو پہلا حصہ ہے آیت نمبر 1 سے 28 تک، اس میں مظاہر قدرت اور دنیاوی نعمتوں کا ذکر ہے، اور اس میں دلائل رحمانیت کہہ لیجئے، نعمتوں کا ذکر قرآن ہے، تخلیق انسان ہے، قوت گویائی ہے، سورج ہے، چاند ہے، جڑی بوٹیاں ہیں، درخت ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، مختلف پھل اور میوے، کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، ان سب کا ذکر ہے. جو دوسرا حصہ ہے اس میں قیامت اور مجرمین کا ذکر ہے. آیت نمبر 29 سے 45 تک، یعرف المجرمون بسیماہم، اللہ اکبر، مجرم چہرے سے پہچان لیے جائیں گے. فیوخذ بالنواسی والاقدام، پھر ان کے جو ہے وہ سر کے بالوں کو پکڑ کے پاؤں کے انگوٹھے کے ساتھ باندھ دیا جائے گا. تو جب اس کا مطلب ہے کہ جو مجرم ہیں جب چہرے سے پہچان لیے جائیں گے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ چہرہ تو مجرموں والا نہ ہو، کم از کم چہرہ آدمی ان لوگوں کو جیسا بنا لے جو اہل ایمان ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے جیسا بنانے کی کوشش کی جائے. اللہ اکبر. دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں ان کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا تمام دنیا فانی ہے، ایک ذات کو بقا ہے، اسی سے لو لگا لو، فانی چیزوں اور فانی معبودوں کو چھوڑ دو. اور پھر جو تیسرا حصہ ہے اس میں جنت اور اس کی نعمتوں کا ذکر ہے، آیت نمبر 46 سے 77 تک. اور پھر آخر پہ فرمایا جو تکذیب کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ ذل جلال ہے، اور جو تصدیق کرنے والے ہیں ان کے لیے ذل اکرام ہے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. آگے سورہ واقعہ ہے. سورہ واقعہ ان صورتوں میں سے ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. جیسے سورہ ہود کے بارے میں فرمایا، واقعہ کے بارے میں، مرسلات کے بارے میں، سورہ عما یتساءلون کے بارے میں، اذا الشمس کورت سورہ تکویر کے بارے میں. تو یہ مکی صورت ہے. اس کی فضیلت میں یہ بات علامہ بہقی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ رات کو اگر کوئی شخص اس کو تلاوت کرے تو اس کو کبھی محتاجی لاحق نہیں ہوگی. اگرچہ یہ حدیث جو ہے علامہ البانی نے اس کو ضعیف کہا ہے. تو اس میں بنیادی طور پر قیادت قریش کو الٹیمیٹم دیا گیا ہے، اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ قیامت جو ہے اس دن سب بلند جو ہے پست ہو جائیں گے، پست بلند ہو جائیں گے، اور ایک جو ہے معیار قائم ہو جائے گا، اور صرف 3 گروہ رہ جائیں گے آخرت میں. اور اس میں پھر آخرت، توحید اور قیامت اور اس کے بارے میں بڑا پرتاثیر بیان دیا گیا ہے، اور امکان قیامت کے آفاقی اور انفسی اور قرآنی دلائل دیے گئے. تو پہلا گروہ ہے اصحاب الیمین کا، پہلا گروہ ہے السابقون الاولون کا، دوسرا ہے اصحاب الیمین کا، اور تیسرا ہے اصحاب الشمال کا. تو اللہ تعالیٰ نے السابقون الاولون جو ہے، گویا یوں کہہ لیجیے ایک وی آئی پی جنتی ہیں، ایک جنتی ہیں اور ایک جہنمی ہے، بس 3 ہی گروہ. جو وی آئی پی جنتی ہیں السابقون الاولون، ان کی نعمتوں کا ذکر ہے کہ وہ سونے کے تخت ہوں گے، تکیے ہوں گے، شراب طہور، نہ سر درد ہوگا نہ بے ہوشی ہوگی، پھل اور پرندوں کے گوشت، اور حور عین، موٹی آنکھوں والی حور، یہ سب کچھ ان کو ملے گا. تو اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے قلیل من الاخرین، یعنی نسبتاً جو پہلی امتیں ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یا حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کی امتیں جو ہیں ان کے لوگ نسبتاً زیادہ ہوں گے، اور امت محمدیہ کے لوگ کم ہوں گے. یعنی ان ساری امتوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ بھی اس میں ہوں گے، لیکن یہ نسبتاً کم ہوں گے. اور لیکن پھر فرمایا یہ اللہ کی رضا میں سبقت لے جانے والے ہیں. پھر جو اہل ایمان ہیں ان کو تھوڑی تشویش ہوئی کہ ہم تھوڑے ہوں گے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اوورآل جنتیوں کی تعداد بتائی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم اہل جنت کا 1/4 ہو گئے، یعنی پورے ساری امتوں کے مقابلے میں 25% جو ہے تم ہو گئے.
پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، مجھے لگتا ہے کہ تم 1/3 ہوگے، 66% وہ ہوگے اور 33% تم ہوگے۔ پھر فرمایا نہیں تم نصف ہوگے، مسلم شریف کی حدیث، آپ نے فرمایا تم نصف ہو، آدھے تم ہوگے اور آدھے سارے کے سارے دوسرے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان میں سے بنائے۔ بہرحال پھر آیت نمبر 1 سے 9 تک مناظر قیامت اور انسانوں کی تقسیم ہے۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ، قیامت قائم ہونی ہے، اس نے سب پست اور بلند برابر کر دینے، ہر چیز ختم۔ اور فرمایا کہ السابقون الاولون جو ہے ان کے حالات بتائے، پھر اصحاب الیمین جو ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ بغیر کانٹوں کے بیریاں ہوں گی، ان کی 27 سے 40 تک کی آیات میں ان کی نعمتیں بتائی ہیں۔ تہ بتہ کیلے ہوں گے، چلتا ہوا پانی ہوگا، خوب پھل ہوں گے، اونچے تختوں پہ بیٹھے ہوں گے، خوبصورت قماری محبت کرنے والی حوریں ہوں گی، ان کے ساتھی ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اصحاب الشمال آیت نمبر 41 سے 56 تک فرمایا سخت گرم ہوا، لو کی لپٹیں ان کو ملیں گی، کھولتا ہوا پانی ہوگا، سیاہ ترین دھوئیں کا گرم سایہ ہوگا، نہ ٹھنڈا نہ فرد بخش، اور تھور کا کھانا ان کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کیونکہ یہ بڑے گناہ یعنی شرک پر اصرار کرتے تھے۔ فرمایا کہ یہ شرک کرتے تھے، وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، یہ بڑے گناہ پر اصرار کرتے، گویا شرک کرتے تھے، اس لیے سارے پکڑے گئے۔ آگے پھر آیت نمبر 57 سے 74 تک امکان آخرت کے دلائل ہیں اور توحید کے دلائل، تخلیق انسان کا ذکر ہے، اور پھر فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو انسان پیدا ہوتا ہے یہ تم پیدا کرتے ہو یا یہ ہم پیدا کرتے ہیں، اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، یا پھر فرمایا کہ یہ جو فصلیں کھیتی اگتی ہے یہ تم اگاتے ہو یا اللہ اگاتا ہے، پھر فرمایا یہ جو پانی آسمان سے تمہیں ملتا ہے یہ تم نازل کرتے ہو یا اللہ کرتا ہے، پھر آگ فرمایا یہ جو تم سلگاتے ہو، آج کل تو دیا سلائی ہے، اس وقت تو پھر چکماق کے درخت سے سلگائی جاتی تھی، فرمایا جو آگ سلگاتے ہو افرأیتم النار التی تورون انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، یہ درخت جو ہے آپس میں جو رگڑنے سے آگ نکلتی ہے یہ ہم نے پیدا کیے تو اللہ نے پیدا کیا۔ پھر آگے قرآن کا تعارف ہے آیت نمبر 75 سے 82 تک، قرآن سے بے اعتنائی کرنے والوں کو تنبیہ ہے، اللہ اکبر، اور فرمایا کہ موت کے وقت کی جو بے بسی ہے، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، جب یہ نرخرے میں جان پہنچی ہوئی ہوگی نا، وتجعلون، فرمایا کہ اس وقت وانتم حينئذ تنظرون، تم ارد گرد کھڑے ہوئے سارے دیکھ رہے ہوتے ہو، نرخرے میں جان پہنچی تو بندہ مر رہا ہے اور وہ آخر پہ پہنچا ہوا ہے، سارے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم تم سے زیادہ ان کے قریب ہوتے ہیں اس کے، لیکن تم دیکھ نہیں رہے ہوتے، ہم زیادہ قریب ہیں۔ فرمایا کہ فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی بدلہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، تو تم ایسے کرو نا، ساری دنیا کے ڈاکٹروں کو بلاؤ، اس کی جان واپس لا کے دکھاؤ، اللہ ترجعونہا ان کنتم صادقین، اس کو واپس لا کے دکھاؤ، اور ظاہر ہے کہ واپس نہیں لا سکتے تو پھر اللہ کی بات ہی مان لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زندگی اور موت کا مالک ہے، اور پھر سورت کے آخر پہ پھر اللہ تعالیٰ نے تینوں گروہوں کا الگ الگ ذکر ہے، کیونکہ انجام کے اعتبار سے بھی تینوں گروہ جو ہیں وہ الگ الگ ہوں گے۔ آگے آخر پہ سورت الحدید ہے، یہ مدنی سورت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ اکبر۔ جیسے سورہ نور کے اندر بھی فرمایا کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کہ دنیا کائنات کی ہر چیز صرف تسبیح نہیں کرتی، نماز بھی پڑھتی ہے، تمہیں نہیں پتا، وہ تمہیں نہیں پتا بلا، اور سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، ہر چیز کی اپنی اپنی تسبیح ہے، سبحان اللہ، اور دنیا کائنات کی ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو یہ جو صورتیں ہیں جن کے شروع میں سبح یا یسبح آتا ہے، یہ سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ صف، سورہ جمعہ اور سورہ تغابن، یہ مسبحات ہیں، اور بعض روایتوں میں آتا ہے ترمذی اور نسائی وغیرہ میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے مسبحات پڑھ کے سوتے تھے، یعنی میں سے کوئی ایک سورت پڑھ کے سوتے تھے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے ترمذی شریف کی حدیث میں کہ ایک آیت ہے قرآن میں جو 1000 آیات سے بہتر ہے، قرآن میں ایک آیت ہے جو 1000 آیات سے بہتر ہے، اس کے بارے میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین نہیں فرمایا کہ وہ یہ والی آیت ہے،
لیکن علامہ ابن کثیر اور مختلف مفسرین نے کہا ہے کہ وہ یہ والی آیت ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اللہ اکبر، گویا یہ آیت 1000 آیات کے برابر ہے، سے مطلب یہ ہے کہ اس کو پڑھنے سے 1000 آیتیں پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، واللہ اعلم۔ تو اس کا جو مرکزی مضمون ہے عدل و انصاف پر مبنی حکومت کا قیام ہے، لیقوم الناس بالقسط، اور صفات الہیہ توحید کی بنیاد پر اس کا ذکر ہے۔ انبیاء صرف زبانی باز نہیں کرتے بلکہ سیاسی اور جنگی طاقت استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے لوہا اتارا، یہ بھی اس کے اندر ذکر ہے۔ اور سب سے زیادہ جو نمایاں مضمون ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کا، انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب بھی ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ ترغیب بھی ہے، اور اس کے اندر تاکید بھی ہے کہ تم یہ جو وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا مالک بنایا اس میں سے خرچ کرو، تاکید بھی کی گئی، اور پھر ترہیب بھی ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہر چیز تو مالک تو اللہ ہے، تمہیں کیا ہے تم خرچ نہیں کرتے۔ بہرحال پھر ایک آیت نمبر 14 آیت نمبر 16 کے اندر فرمایا گیا ہے کہ کیا ابھی بھی اللہ سے ڈر جانے کا وقت نہیں آیا، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، سارے حالات مسلمانوں نے دیکھے اور اوپر نیچے جو کچھ ہو رہا ہے، اور اس وقت بھی جو ہو رہا تھا اور آج بھی اللہ تعالیٰ کی قرآن زندہ کتاب ہے، یہ رہنمائی کرتی ہے کہ اب بھی اللہ سے ڈرنے کا وقت نہیں آیا۔ تم اپنے ملک کے اندرونی حالات دیکھو، بیرونی طور پر پوری دنیا میں حالات دیکھو، غزہ کے حالات دیکھو، فلسطین کے کیا حالات انہوں نے کر رکھے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس بچر نے جو وہاں کا وزیر اعظم ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے، اس نے حکم دیا ہے کہ غزہ کو ملیا میٹ کر دیا جائے، اور انہوں نے شروع کر دیا ہوا ہے کل سے اس کو ملیا میٹ کرنا۔ ویسے بھی پیچھے رہ کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو مسلمانوں کو ابھی فرمایا أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے دل اللہ سے ڈر جائے اور اللہ کے ذکر کی طرف آ جائے۔ وَمَا نَادَانَا مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، اور پہلے جو بیچے لوگوں کے نہ ہو جائیں، ہم سارے کے سارے مومن بن جائیں۔ پھر آیت نمبر 20 میں فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی مثال دی ہے، جلد ختم ہو جانے والی ہے، دھوکے کا سامان ہے، اور اصل چیز آخرت ہے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض، اس جنت کی طرف دوڑو اور سبقت کرو جس کی چوڑائی جو ہے زمین و آسمان کی چوڑائی کے برابر ہے، اس کی چوڑائی زمین و آسمان کی چوڑائی کے برابر ہے، لمبائی کتنی ہے یہ نہیں بتایا، اور زمین و آسمان کے مطابق برابر ہے تو یہ بھی اس کا بھی کوئی پتہ نہیں، کیونکہ زمین و آسمان کے بارے میں بھی خود اللہ نے فرمایا وسعت پذیر ہے، یہ بڑھتا رہتا ہے۔ تو کتنی وسعت ہے، کتنی بڑی جنت ہے، اس کے بارے میں صرف اتنی بات سمجھ لیجئے کہ جو آخری جنتی جنت میں جائے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جو جنت ملے گی وہ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہوگی۔ جو آخری جنتی جائے گا، جو پہلا جنتی ہے، اور ان کو کیا ملے گا اللہ کو معلوم ہے۔ نظام زندگی چلانے کے لیے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، کہ رسولوں کو اللہ نے نشانیاں دے کر بھیجا، کتاب دی، میزان دیا، پورا عدل کا نظام دیا، ساتھ فرمایا وانزلنا الحدید، ساتھ جو ہے لوہا اتارا، یعنی نظام زندگی لوہے کے بغیر نہیں چلتا۔ وہ کسی مفسر نے لکھا ہے کہ 4 کتاباں عرشوں آئیاں، 5واں آیا ڈنڈا، اور ڈنڈے باجوں بھجدا نہیں بے دینا دا کنڈا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو گویا لوہے کے ذریعے سے جنگ ہوتی ہے، تلواریں بنتی ہے، اسلحہ بنتا ہے، سب کچھ لوہے کے ذریعے سے بنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نظام زندگی چلانے کے لیے انبیاء کرام کو یہ بھی عطا فرمایا۔ اور آخری جو موضوع اس میں بیان ہوا ہے وہ ہے رہبانیت۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو رہبانیت ہے نا، یہ عیسائیوں نے خود ہی شروع کی تھی، ہم نے ان کو کوئی نہیں حکم دیا تھا۔ وَالرَّهْبَانِيَةَ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، ہم نے تو ان کو کہا تھا کہ اللہ کی بندگی کیا کریں اور اللہ کی خوشنودی کے لیے، انہوں نے خود ہی رہبانیت شروع کر لی۔ رہبانیت کہتے ہیں ترک دنیا کو، دنیا چھوڑ دینا اور ہر چیز چھوڑ کر غاروں میں جا کے پناہ لے لینا، اور اپنے جو جنسی جذبات ہیں ان کو بھی دبا لینا، ہر چیز کو دبا لینا، رہبانیت۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر کوئی رہبانیت نہیں۔ اصل میں عیسائیت کے اندر بھی رہبانیت کوئی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے خود شروع کی تھی، اور خود شروع کر کے پھر اس کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ اگر شروع کی ہی تھی اور خود قانون بنایا ہی تھا تو پھر اس کا ضابطے کی پابندی کرتے، انہوں نے خود ضابطے کی پابندی بھی نہیں کی، اور اس لیے وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے یعنی وہ نافرمان ٹھہرے، فاسقون بن گئے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے اکثریت جو فاسقون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یہ جو آیت نمبر 28 ہے نا، اس پر ذرا غور کریں، میں دوبارہ پڑھتا ہوں، غور کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ نہ اللہ پر ایمان، نہ آخرت پر ایمان، نہ کسی اور چیز پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اور کچھ نہیں۔ آیت نمبر 62 ہے سورہ بقرہ کی، اور اسی طرح سورہ مائدہ میں بھی، اس میں رسول پر ایمان لانے کا ذکر نہیں ہے۔ باقی ایمانیات کا ذکر ہے، رسول پر ایمان لانے کا ذکر نہیں۔ اس آیت کو لوگ بڑا اچھالتے ہیں اور وہ کہتے ہیں دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر بھی لوگ جنت میں جا سکتے ہیں، اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی بات کی گئی ہے، اس کے علاوہ کسی ایمان کی بات ہوئی ہی نہیں۔ اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ ایمان مرکب چیز ہے، ایمان مفرد چیز نہیں ہے۔ ایمان کے اندر اللہ پر ایمان بھی ہے، آخرت پر ایمان بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی ہے، ساری چیزوں پر ایمان۔ اور ان جتنی بھی ایمانیات کی چیزیں ہیں ان میں سے کوئی اگر ایک پر بھی ایمان نہ لایا جائے تو ایمان مکمل نہیں ہوتا، اور باقی کا ایمان بھی قابل اعتماد نہیں رہتا۔ کوئی شخص اگر رسالت پر ایمان نہیں لاتا، اس کی توحید جتنی مرضی اچھی ہو، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اور جو شخص ساری چیزوں پر ایمان لاتا ہے وہی مومن کہلاتا ہے۔ لہذا قرآن میں ذکر کرتے ہوئے کہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی کہیں جز بول کے ایمان کل مراد لیا جاتا ہے، کہیں کل بول لیا جاتا ہے، کہیں ایک جز کا ذکر ہے، کہیں دوسرے جز کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں کسی جز کا ذکر نہیں ہے اس پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ سارے کے سارے جو اجزاء ایمان ہیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔